السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج میں سینٹ کا جو اجلاس چل رہا ہے اس کے اوپر بات کروں گا۔ کل اجلاس ہوا ہے سینٹ کا، اس میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے سینیٹر کی جانب سے، تو اس کے ذرا حوالے سے آج میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ وہ جو قرارداد تھی وہ کس حوالے سے تھی؟ وہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے وہ قرارداد یہ تھی، اس کا متن یہ تھا کہ جو سویلینز ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ یہ ایک سینیٹر نے جو قرارداد پیش کی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے کہ جو سویلینز کے جو فوجی ٹرائل ہیں وہ نہ ہوں، تو انہوں نے قرارداد میں یہ متن اس کا تھا کہ سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور جو سویلین ہیں ان کا جو ٹرائل ہیں وہ فوجی عدالتوں میں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں اس سینیٹر سے یہ پوچھتا ہوں، کیا اگر آپ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوتے، جس طرح سیاست چلی آ رہی ہے پچھلے 70 سالوں سے 75 سالوں سے، تو وہ تو سویلینز کے خلاف آپ بھی بولتے آئے ہیں، آپ بھی یہی کہتے آئے ہیں کہ جو سویلینز کے ٹرائل ہوتے ہیں وہ فوجی عدالتوں میں نہ ہوں، لیکن اگر آج کسی دوسری پارٹی کے کارکن اس مصیبت میں ہیں، ان کے اوپر سیاسی دباؤ ہے، تو اس کے اوپر آپ قرارداد پیش کر رہے ہیں، اور اس قرارداد کو حیرانی کی بات یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ صرف 2 سینیٹر تھے پورے سینٹ میں، 2 سینیٹر کے علاوہ کسی نے بھی اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی، حالانکہ یہ وقت ہر سیاسی پارٹی کے اوپر آتا رہا ہے، تو کل کو ان کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے وہ ملک کی جو عوام ہے، جو سویلینز ہیں، ان کے جو قانون ہوتے ہیں، ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں اس کے خلاف ہے، کیونکہ جو عدالتیں ہیں وہ ان کے ٹرائل کریں، ججز ان کی سماعت کریں، اور اس کے اوپر فیصلہ ہو کہ عوام کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا چاہیے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے۔ فوجی عدالتوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سویلینز کے ٹرائل کریں، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم سیاسی دباؤ میں ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، تو ان کی جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس کو لے کے یہ قرارداد خوش کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان سینیٹرز نے یہ قرارداد پیش بھی کی ہے سینٹ میں، اور اس کو کثرت کے ساتھ منظور بھی کر لیا گیا۔ لیکن اس میں 2 ایسے سینیٹرز تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اس میں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے رضا ربانی صاحب، دوسرے جماعت اسلامی کے مشتاق احمد صاحب تھے۔ مشتاق احمد صاحب تو بڑے اچھے سینیٹر ہیں، وہ حق کی بات کرتے ہیں، وہ جہاں پہ ووٹ ڈالنا ہوتا ہے وہ ووٹ بھی دیتے ہیں، جہاں پہ وہ سچی اور کھری بات کرنی ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں سینٹ میں ٹھہر کے، تو وہ تو ایک اپنے رائٹس پہ تھے، اور وہ جب سے سینٹ کا انہوں نے حلف لیا ہے، سینیٹر کا سینٹ میں ٹھہر کے انہوں نے حلف لیا ہے، اس ٹائم سے اب تک وہ ایمانداری کے ساتھ اس سینیٹرشپ کو وہ نبھاتے آئے ہیں۔ لیکن رضا ربانی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، تو ان کے بھی کچھ پچھلے مہینوں سے کچھ اختلافات میرے خیال میں پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی تھوڑا حق کے ساتھ سچ کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو پاکستان پیپلز پارٹی چلنے نہیں دے رہی۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے عوام کو بے وقوف بنانا ہے، بس آپ نے اسی ایجنڈے کے اوپر چلنا ہے۔ لیکن میرے خیال میں کچھ آنے والے دن تو نہیں کہہ سکتے، مہینے کہہ سکتے ہیں، کہ کچھ آنے والے مہینوں میں میرے خیال میں رضا ربانی کو سینیٹرشپ سے استعفیٰ دینا پڑے گا، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھر جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا تو نہیں ہے، ان سے لیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے، اور انہوں نے پھر پارٹی کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ میرے خیال میں کچھ رضا ربانی کھر کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، اور وہ استعفیٰ دیں گے یا پھر ان سے لیا جائے گا یہ وقت بتائے گا، لیکن ایسا کچھ ہونے والا ہے میرے خیال میں، کیونکہ ان کے جو پارٹی کا ایجنڈا ہے اور جو وہ خود اقدامات کرتے ہیں ان کے درمیان کلیش آ رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے۔
ان کے جو بیانات ہیں، ان کے جو اقدامات ہیں وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہے۔ تو میرے خیال میں وہ اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میں نے حق اور سچ کے ساتھ چلنا ہے۔ پہلے انہوں نے جتنی غلطیاں کی ہیں وہ ان کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے سینٹ کا جو ہے وہ حال ہے کہ کس طرح کی جو قراردادیں ہیں وہ کثرت رائے کے ساتھ منظور کر دی جاتی ہیں، حالانکہ جو مجلس شورا کا بڑا جو ایک مجلس شورا کے دو ہیں، تو اس میں جو بڑی ہے وہ سینٹ ہے، لیکن سینٹ کے حال یہ ہے کہ وہ کچھ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ حالات حل کر رہے ہیں۔ سینٹ کو تو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، اور جو ہمارے چیئرمین سینٹ صاحب ہیں ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، وہ تو ایمانداری کو سمجھنا ہی بھول چکے ہیں۔ انہوں نے ان دو سینیٹرز کو اس قرارداد کے اوپر بات کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اس قرارداد کو کثرت رائے کے ساتھ منظور ہونے کے بعد فوراً انہوں نے اجلاس کو ملتوی کر دیا ہے، کوئی ڈیبیٹس بھی نہیں ہونے دی۔ ان کا تو یہ حال ہے جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہے، تو ہم ان سے کیا توقع کریں، کیونکہ وہ قائم مقام صدر بھی ہو سکتے ہیں۔ جب صدر ملک میں نہیں ہوتا تو وہ قائم مقام صدر ہوتے ہیں، تو ہمارے چیئرمین سینٹ کا یہ حال ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ پوری جو سینٹ ہے اس کو کس طرح سے چلایا جاتا ہے، کس طرح اس کے اندر مافیا بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے صرف مفادات کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو آگے بھیجتا ہے، اس کو قراردادیں پاس کرتا ہے، جو قوانین ہوتے ہیں وہ پاس کرتے ہیں۔ تو یہ سینٹ میرے خیال میں ایک مافیا ہے پورا۔ تو سینٹ میں پورا ایک مافیا بیٹھا ہے جو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ہے، ان کو عوام کے مقاصد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں سارے سینیٹر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ حق اور سچ کے اوپر چلیں، اور آپ کو ایک جو منصب دیا گیا ہے اس کو آپ نے جس چیز کا حلف لیا ہے اس حلف کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلے ہیں وہ کریں، نہ کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی جو ہے وہ ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینیٹر ہیں ثانیہ نشتر انہوں نے کی ہے، وہ انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، اس کے اوپر ووٹنگ بھی نہیں کی۔ آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں وہ کس کے اوپر تھی۔ وہ قرارداد یہ تھی کہ جو پاکستان میں خوراک کی قلت ہوتی جا رہی ہے وہ نہ ہو، اس کے خوراک کو دیکھنا چاہیے، اس حوالے سے وہ تھی، لیکن اس کو جو ہے پورے سینٹ میں جتنی سینیٹر تھے انہوں نے کثرت رائے کے ساتھ رد کر دیا ہے۔ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایسی قراردادیں جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ یہ تو ہمارے سینٹ کا حال ہے، جو کہ پارلیمنٹ ہے جو اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے سینٹ کا، لیکن سینٹ میں جو سینیٹر ہیں وہ سنجیدہ ہی نہیں ہیں قوم کے ساتھ، انہوں نے مذاق لگایا ہوا ہے، اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔